مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خداوند کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کی بھاگ دوڑ اور مصروف زندگی میں ہم اکثر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکون فراہم کرتا ہے۔ آج ہم مل کر زبور 11 پر غور کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہوں تو خدا پر توکل کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام شروع کریں، آئیے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آئے قادر مطلق پیارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ دن دیا، یہ وقت دیا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ آئے خداوند، جب میں تیرا پاک کلام پڑھوں تو میرے لبوں کو چھو لے، سننے والے کے دلوں کے دروازے کھول دے تاکہ یہ کلام ان کی زندگیوں میں اثر کرے، انہیں تسلی دے اور ان کے ایمان کو تازہ کر۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ عزیزوں، آج ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے خداوند پر اعتماد۔ زبور کی کتاب اس کا 11 باب۔ میرا توکل خداوند پر ہے۔ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا، کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چھلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راز دلوں پر چلائے۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظالم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے۔ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے، آمین۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت و خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، آج ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا خوف پر ایمان کی فتح۔ جب داؤد کے دوستوں نے اسے کہا کہ پہاڑوں کی طرف اٹھ جا، یعنی چھپ جا، کیونکہ دشمن تیر کمان لیے کھڑے ہیں، تو داؤد نے بھاگنے کی بجائے خدا کی پناہ کو چنا۔ ہاللیلویا، آمین۔ لوگوں کے لیے سبق۔ آج کے دور میں ہمارے دشمن بے روزگاری، بیماری یا ذہنی دباؤ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے ہار مان لو یا بھاگ جاؤ، لیکن کلام کہتا ہے خدا پر توکل کرو۔ عزیزو، جب ہم یہ سایہ 10:41 کو پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند ہمارے سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی بنیادیں، خاندان، صحت یا سکون ہل جاتے ہیں۔ ایسے میں ایماندار صادق کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو نہیں گراتا، وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے معمور خدا کو دیکھے۔ جیسے طوفان میں درخت ہلتا ہے لیکن جس کی جڑیں گہری ہوں وہ نہیں گرتا۔ ہمیں اپنی جڑیں مسیح میں گہری کرنی چاہیے۔ خدا کا تخت، اس کی آزمائش۔ داؤد کہتا ہے کہ خدا اپنے تخت پر ہے اور اس کی آنکھیں انسانوں کو آزماتی ہیں۔ آزمائش ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سونا بنانے کے لیے آتی ہے۔ عزیزوں، اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں
کہ خدا آپ کو چھوڑ نہیں چکا بلکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ پطرس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں عزیزو، ایمان کی آزمائش، جب اس کے ایمان ڈاواڈول ہوا تو وہ ڈوبنے لگا عزیزو، لیکن کس نے سنبھالا اسے؟ خدا نے۔ کس نے دایا ہاتھ بڑھایا؟ خدا نے بڑھایا عزیزو۔ تو آج وقت ہے کہ اپنا توکل خداوند پر کریں، اس پہ بھروسہ کریں اور ایمان کی مضبوطی اپنے خدا سے مانگیں۔ ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، خوف نہ کھائیں، گھبرائیں۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے، میرا جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا جب ہم اسکول میں تھے، اسکولنگ کر رہے تھے۔ ہمارے رشتہ داروں نے عزیزو ہمیں نہیں سنبھالا، ہمارے سر سے باپ چلا گیا، ہمارے سر سے بھائی جوان چلا گیا ہمارا، ہم ٹوٹ چکے۔ 6 کلاس میں تھی میں، اور میں اس ٹائم رو رہی ہوں۔ تو عزیزو میں دعا کرتی جا رہی ہوں کہ خداوند میرے ابو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میرے ابو میری زندگی ہیں، میرے ابو کو نہیں کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ کتنی کنیکٹڈ ہوتی ہیں، تو میں اپنے خداوند سے کہہ رہی ہوں میرے ابو کو نہیں کچھ ہونا چاہیے، میرے ابو کو نہیں کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں اسٹل پرے کر رہی ہوں، کلام پڑھ رہی ہوں، پرے کر رہی ہوں، کلام پڑھ رہی ہوں۔ عزیزو 3 گھنٹے گزرنے کے بعد میرے فادر میرے گھر پہ تھے، ان کی ڈیڈ باڈی، اور میں نے اس وقت غصے میں آ کے کہا کہ خداوند میں نے دعا نہیں کرنی، آپ نے میری دعا کو نہیں سنا، آپ نے میرے ابو کو میرے ڈیتھ ہوگی میرے ابو کی، میں کیا کروں؟ سنڈے کا دن آیا، میں چرچ میں تھی، میں سنڈے اسکول جاتی تھی، تو میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پر اور میں رو رہی ہوں، اور میں مطلب سنڈے اسکول سے باہر آ کے میں روتی جا رہی ہوں، اور میں اتنا رو رہی ہوں نا کہ میں کہہ رہی کیوں جیسس کیوں کیا ایسے، کیوں لے کے آواز آتی ہے کہ وہ تو تمہارے ابو میرے پاس ہی ہیں، اور میں تو وہ ہوں کہ جو عبداللہ تیرے ساتھ رہے گا، میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کوئی بھی آپ کے دشمن ہے، آپ نے کبھی کسی دشمن سے گھبرانا نہیں ہے، اپنے خداوند پہ توکل کرنا ہے۔ لوگوں کے لیے سبق یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں ہمارے دشمن کون ہیں؟ بے روزگاری ہے، بیماری ہے، ذہنی دباؤ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہار مان لو، بھاگ جاؤ، مایوس ہو جاؤ۔ ہم مایوس کیوں ہوں؟ کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، ہم مایوس نہیں ہو سکتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عقل مند انسان نے اپنا درخت پر گھر بنایا عزیزو، طوفان آئے، آندھی آئی، لیکن وہ درخت نہیں گرا۔ آج وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ اپنا دانا ہاتھ بڑھائے گا اور ہمیں بچا لے گا۔ اپنے خداوند پر توکل کریں عزیزو، وہی بچانے والا خداوند ہے، وہی چھڑانے والا خداوند ہے۔ آج اپنے ایمان کی مضبوطی مانگے اپنے خداوند سے، ایمان کی مضبوطی مانگے۔ عزیزو، اگر آج آپ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، تو آج کا کلام یعنی زبور 11 خاص آپ کے لیے ہے۔ اپنا توکل خدا پہ کریں اور روح ایمان سچائی سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں اور خداوند سے مانگیں، وہ آپ کو دے گا، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا عزیزو۔ اپنا بھروسہ اپنے خداوند پہ کریں، توکل خداوند پہ کریں۔ جیسے بھی حالات ہیں عزیزو، آپ بیمار ہیں، جاب نہیں ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جو بھی چل رہا ہے آپ کی لائف میں، سب سائڈ پہ کرتے ہیں، اپنے خدا سے بات کریں،
اپنے خدا کے حضور جھک جائیں، اس کے قدموں میں جھک جائیں اور کہ خداوند میرا توکل، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہی ہے۔ یسوع تو میری زندگی ہے، یسوع تو میرا بچانے والا ہے، یسوع تو میرا چھڑانے والا ہے، اور تو نے میرے لیے اپنا پاک لہو بہایا۔ تیری مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج اپنا بھروسہ یسوع پہ کرے، توکل یسوع پہ کرے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے، اور ہم سب کلام کے پڑھنے یا سننے والے محض نہ بنے، ہم کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین۔ اور میرے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند ہمیں وہ ایمان عطا کر کہ ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں کہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، بیمار یا بوجھ تلے ہیں، ان پر اپنا فضل کر۔ یہ کلام ہمارے دلوں میں 100 گنا پھل لے کر آئے۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں مانگتی ہوں، آمین۔ عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آج کا کلام آپ کی برکت کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔